حیدر عمران رضوی صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، قرآن سے کوئی حضرت ابوبکر کی خلافت کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے انتخاب میں کیا فرق تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب بہت سارے لوگوں نے کیا جبکہ حضرت عمر کی نامزدگی صرف حضرت ابوبکر نے کر دی۔ جو لوگ قرآن مجید سے خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ نام دے کر آیا کہ ابوبکر نے خلیفہ، اس کے لیے ازالت الخفاض اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی نا، انہوں نے پھر کھینچ تان کر ایسوں سے کوشش کی ہے کہ مہاجرین اولین کے لیے جو خلافت کا استحقاق اس میں ابوبکر نے اول نمبر پر آتے ہیں، حدیثیں بھی دی ہیں بہت اس بارے میں چھوٹی کتاب ہے، مگر اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ واقعی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا، آپ نامزد نہیں کر گئے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو کریں، تو انہوں نے کہا اگر کروں تو یہ کام رسول اللہ نے، اگر نہ کروں تو حضور نے ایسا ہی کیا، اگر کروں تو میرے سے پہلے ابوبکر نے کیا۔ تو حضور کا یہی ہے کہ آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، نہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو ہے نا کہ امت نے انہیں چنا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایک دو آدمیوں نے اگر اختلاف بھی کیا تو جمہوریت میں اور شورا میں ایسا ہی ہوتا، ان کے اختلاف سے مسئلہ تو نہیں خراب ہوتا، جبکہ اکثریت جو تھی وہ ان پر مطمئن تھی، ان کے دور میں کی ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اب جو حضرت عمر رضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نامینیشن کی استخلاف، یہ بھی بات غلط ہے۔ انہوں نے جب ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو مقرر کروں تو باقاعدہ بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، کئی لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ ان کی طبیعت سخت ہے، انہوں نے کہا یار نرم ہو، پھر مجمع کو بلا کرنا، خود باہر آیا اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو اس کی بیعت کر لو ورنہ جس کو جی چاہے چن لو۔ لوگوں نے خوشی سے کہا کہ آپ کے انتخاب سے بہتر کیا ہے، تو انہوں نے رائے دی، پسند ساری دنیا نے مسلمانوں نے کیا، پھر وہ خلیفہ بنے۔ اور اگر ان کے نامزد کرنے کے بعد بھی لوگ انکار کر دیتے تو یہ نامزدگی کوئی شے نہیں تھی، نہ اس کا کوئی اثر تھا، لوگوں کو حق تھا کہ مانیں یا نہ مانیں۔